بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینس کی قربانی کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہے۔ بھینس کی قربانی اجماع امت سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور استدلالات جو علماء کے وہ بھی آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں حدیث آپ اس کے پر پیش کروں گا۔ مسند الفردوس اس کی جلد 2 ہے اور حدیث نمبر 2650 ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان لکھا ہے، الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ، یعنی جاموس جو کہ گائے کی بھینس کی عربی ہے، جس کا معنی ہے کہ اس کی ترجمہ یہ ہے کہ بھینس 7 کی طرف سے جائز ہے، یعنی 7 لوگ اگر بھینس کے اندر شریک ہو جائیں تو وہ قربانی ہو جاتی ہے۔ دوسری جو حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر لکھا ہے حدیث، اس کا باب ہے من قال فیما دون 30 من البقر زکات، یعنی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 30 سے کم اگر گائے ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ایک بحث علمی، لیکن اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ میں صدقات ایک جگہ کا نام تھا، وہاں میں صدقات پر حاکم مقرر ہوا، صدقات اکٹھے کرنے پر۔ اب بات چلتے چلتے وہ سارے مسائل بیان کرتے، آخر میں فرماتے ہیں والجوامیس تعد فی الصدقۃ کالاباقیر، کہ جوامیس یہ جاموس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کہ بھینسیں بھی صدقات کے اندر گایوں کی طرح ہیں۔ اباقیر بقرہ کی جمع ہے، جوامیس جاموس کی جمع ہے، پلورل ہے یہ۔ تو یہ حدیث کی دوسری کتاب ہے۔ اسی کا میں ایک تیسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے۔ حیرت کی بات یہ جو چھپی ہے اس میں یہ قول موجود نہیں ہے، لیکن اسلام ون ایب کے اندر اور میں یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ان سے مروی ہے، اور اس کا نمبر ہے 10,848۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینس بھی گائے کے مرتبہ میں، یعنی 2 حوالے میں نے ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس میں بھینس کو گائے کی طرح شمار کیا، اور ایک میں نے آپ کے سامنے مسند الفردوس کا حوالہ پیش کیا جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ ہے کہ بھینس بھی گائے کی طرح ہے۔ اب اس پر اجماع امت پر سب سے پہلا حوالہ میں پیش کروں گا، فقہ المذاہب الاربعہ، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے۔ اس پہ صراحتاً لکھا ہے ولا تصح الاضحیۃ بغیر النعم، نعم جن کو کہا جاتا ہے یعنی جو انعام جس کی جمع ہے، جو نعم کے اندر جانور شامل ہیں صرف ان کی قربانی جائز ہے۔ اور کون ہے؟ من بیانیہ کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو، من البقری من الابل والبقر والجاموس والغنم، وہ کون کون ہیں؟ اونٹ ہیں، گائے، بھینس اور بکری، یہ تمام میں سے انہوں نے جاموس کو بھی شامل کیا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، جو اس کا اختلاف مذکور ہوتا ہے اس کو خط کے نیچے لکھتے ہیں، نیچے کے حاشیے میں لکھتے ہیں۔ تو لہذا اس پر اجماع امت ہے، چاروں ائمہ کا اجماع ہے کہ گائے کی قسم میں سے بھینس ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ کتاب الاضحیہ، یہ دیکھیں کتاب الاضحیہ اشیاۃ اللمعات جلد 1، اس کے اندر شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 649 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، مورب جاموس بسین محملہ، یعنی بغیر نقطوں کے سین ہے، کہتے ہیں کہ گاؤ میش، اس کو گاؤ میش است، نوع از بقر است و جائز است، یہ نوع بقر ہے یعنی گائے کی قسم ہے اور جائز ہے۔ اسی طرح آپ موجب البسیط، موجب الوسیط، جس لغت کو اٹھائیں گے جاموس کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں گے وہ کہیں گے نوع من البقر۔ اس سے آگے چلیں تو یہ نزول الابرار ہے، وحید الزمان، یہ بھابیوں کا بڑا عالم ہے، اس کی یہ نزول الابرار کا تیسرا حصے کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے وصحیح ان ھذا الاخیر للبقر والجاموس، کتاب الاضحیہ میں، کہ صحیح یہ ہے کہ یہ بقر اور جاموس دونوں کے بارے میں، یعنی مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس کو گائے کی قسم میں سے شمار کر کے اس کی قربانی کو جائز لکھا ہے، اوپر کتاب الاضحیہ ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے تمام کے نزدیک چند سالوں پہلے یہ جائز تھا، یعنی سب کہتے تھے قربانی ایک گائے کی بھی جائز۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ بخاری، ابو داؤد، ابن ماجہ کے جو انہوں نے تراجم کیے ہیں اس کا حوالہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1688، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1688 ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تمتع میں 1 اونٹ
या एक गाय या एक बकरी की कुर्बानी वाजिब है, या किसी कुर्बानी ऊँट या गाय या भैंस में शरीक हो जाए, ये आप इंशाल्लाह इसके साथ साथ लगा दिया जाएगा। ये इस्लाम वन ऐप से, ये वहाबियों ने तर्जमे किए हैं, ये देवबंदी तर्जमे किए हैं, बरेलवी का तर्जमा इनमें से कोई भी नहीं। अगर सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2797, इसकी वजाहत में मुसिन्ना वो जानवर जिसके दूध के दांत टूट चुके हों, ये ऊँट में उमूमन उस वक्त होता है जब 5 बरस पूरे करके छठे में दाखिल हो गया हो। गाय, बैल, भैंस जब वो 2 बरस के पूरे करके तीसरे में दाखिल हो जाएं, बकरी, भेड़ में जब 1 बरस पूरा करके दूसरे में शामिल हो जाए, यानी इन तमाम की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह एक और हवाला सुनन अबू दाऊद 8796 नंबर हदीस में है, हनफी मज़हब में भैंस की कुर्बानी जायज़, और दूसरे फुक़हा के यहाँ भी इसकी कुर्बानी इस बिना पर जायज़ कि ये गाय की एक किस्म है। इसी तरह सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3191 का इस्लाम वन में जो इसकी वजाहत लिखी मुसिन्ना, वो सेम वजाहत वही है जो अबू दाऊद की पहली मैंने बयान की है, यानी उनको गाय भैंस की कुर्बानी को जायज़ कहा है। भैंस अहले अरब के नज़दीक गाय है, ये मुआरिफुल हदीस देवबंदियों की किताब है, मिशकात की शरह है। भैंस अहले अरब के नज़दीक गोया गाय ही की एक किस्म है। तो इस पर पता चला कि इस पर तमाम उम्मत का एक वक्त तक इजमा था कि भैंस गाय की किस्म है और उसकी कुर्बानी जायज़ है। ये नए लोग जो पैदा हुए हैं, फतावा आलमगीरी, हिदायत, ये सब जो हनफी की किताबें उसमें तो लिखा है कि जामूस नौ मिनल बकर, लेकिन इनके अपने हवाले भी इस पर मौजूद हैं। फतावा सनाइया, फतावा नज़ीरिया, इनके बड़े बड़ों के हवाले मौजूद हैं। मैंने सिर्फ एक पर इत्तफाक किया है, नुज़ुल अबरार, सब इस कुर्बानी को जायज़ कहते थे, लेकिन आज इनकी कुछ पोंग और नई नस्ल पैदा हुई है जिसको उन कुर्बानी को बिला वजह नाजायज़ कह रही है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे।